وہ حسین تھی، گرم دن میں آئی تیز بارش کی طرح، بہار میں کھلے گلاب کے پھول کی طرح، تاروں بھرے آسمان کی طرح۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے سامنے آئی تھی اور وہ بات کرتے کرتے رک گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، ویسے جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کو دیکھتا ہے۔ اس کی دنیا وہی رک گئی تھی، اس کا وقت ٹھہر گیا تھا اور وہ مسکراتی اپنی دوستوں سے بات کرتی یوں چلی گئی جیسے ساون کے مہینے میں آئی بارش یا دسمبر کے آخری دنوں میں نکلا سورج۔ اور وہ یوں ہی منہ کھولے سوچتا رہ گیا کہ وہ کون تھی۔ یار کیا مطلب تم نے اسے نہیں دیکھا؟ اس نے بعد میں کلاس جاتے ہوئے اپنے دوست سے پوچھا۔ یوسف یار بس نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، راویل نے صفائی دی۔ یار اس نے حجاب کیا ہوا تھا، مونہ کے سوا، اور گاؤن بھی پہنا تھا بلیک۔ مجھے لگا کہ میں اسے جانتا ہوں، شاید حادثے سے پہلے میں ملا ہوں اس سے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی گستاخی کا ذمہ کچھ ماہ پہلے ہوئے اپنے حادثے پر ڈالا جس کے باعث اس نے اپنا گزشتہ سال بھلا دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے 6 سمسٹر میں تھا اور خوش قسمتی سے اسے اپنے پڑھے تمام کورسز یاد تھے۔ یار نہیں، ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی تمہاری زندگی میں جو اس قدر حسین و جمیل ہو۔ اس کے دوست نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ چلو آؤ، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکل رہی تھی جب ماسک پہنے وہ اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔ آج تمہیں اس نے دیکھا تھا، تو میری اس میں کیا غلطی؟ اس نے روٹھے انداز میں کہا۔ تمہارا کام ہے نا اس پر نظر رکھنا۔ اس نے ماسک پہنے ہوئے اس 7 فٹ کے لڑکے کو اس کا کام یاد دلایا۔ اسے لگا کہ وہ چلائے گا، مگر شاید پبلک میں ہونے کے باعث اس نے اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ آئندہ دھیان رکھنا، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ اپنے آنسو پونچھتی بس کی طرف چلی گئی۔ عائشہ اپنی دوست سائرہ کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں کالج کے زمانے کی سہیلیاں تھیں اور منى کے سوا حجاب کرتی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کورونا کے عوض اب عائشہ ماسک پہنا کرتی تھی۔ وہ دونوں کافی حسین تھیں، معصومانہ نقوش، سفید رنگ، پتلا جسم، لمبی زلفیں اور میٹھی آواز۔ وہ 4 سمسٹر میں تھیں اور اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک کلاس لینے آیا کرتی تھیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں جب عائشہ کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ لڑکا جو تقریباً 7 فٹ کا تھا، اس کا رنگ سانولا تھا اور اپنے بڑے بالوں کو ماتھے کے قریب سے بھورا ڈائی کیے ہوئے تھا۔ اس کا جسم فٹ اور اعصاب کی بناوٹ واضح تھی۔ وہ اکثر ٹی شرٹ اور جینز ہی پہنتا تھا جس میں اس کے جسم پر ورزش کا اثر واضح نمایاں تھا، مگر عائشہ یہ سب نہیں دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی تو بس اس کی آنکھیں، وہ پیلی آنکھیں، سنہری نہیں پیلی، وہ عجیب سی تھیں، نایاب سی۔ اس نے ہر رنگ کی آنکھیں دیکھی تھیں مگر کبھی اس قدر پیلی آنکھیں نہیں دیکھیں۔ دیکھنے کو تو عائشہ نے اس قدر کسی لڑکے کو بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس اجنبی میں کچھ تھا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں تھیں یا وہ احساس و ترنم جو اسے دیکھ کر عائشہ کے پورے جسم میں اتر جاتا تھا۔ اس نے اپنا منہ ان کی طرف کیا تو عائشہ نے جلدی سے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کی دوست سمجھ گئی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ وہ اکتائی سی بولی، یار اگر اتنا ہی پسند ہے وہ تو اس سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ لڑکا اس ڈپارٹمنٹ کا تھا اور عائشہ کو اس کا سیکشن اور سمسٹر تک پتہ تھا۔ وہ ان کا بیچ میٹ تھا مگر کلاس میٹ نہیں تھا۔ پاگل ہو کیا؟ عائشہ نے اپنی دوست سے کہا۔ نہیں، او مائی گاڈ، وہ یہی آ رہا ہے، تمہارا کرش، اس نے جلدی جلدی کہا۔ تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بھاگو۔ پھر وہ دونوں ہنستی ہوئے بھاگ کر اپنی کلاس کی طرف چلی گئیں۔ یوسف گھر آیا تو کھانا کھاتے ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر لیٹ کر گانے سننے لگا۔ آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانتے۔ کون تھی وہ لڑکی جو چڑھتے دن کی نیلی روشنی کی طرح حسین تھی؟ کیوں وہ اس قدر جانی پہچانی تھی؟ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی قربت کی چاہت اس نے صدیوں سے کی ہے۔ کیوں وہ اجنبی اسے اپنے نفس سے زیادہ جانی پہچانی لگی تھی؟ اسے جاننا تھا اور اس نے جاننے کی ٹھان لی۔ دروازے سے اس کی ماں کی آواز آئی، یوسف دوائیاں یاد سے کھانا۔ عائشہ اکثر اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے مائی ہارٹ ول گو آن سنا کرتی تھی، جس سے اس کے لگاؤ کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ پہلی آنکھیں رات کے اندھیرے میں اس کے خوابوں میں آتی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھیں دیکھتی، آنکھیں کھولتی تو سورج اس کی آنکھوں کا عکس لگتا۔ وہ ایک روایتی خاندان کی بادب لڑکی تھی، لڑکے کے قرب کی دعا آواز کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی،
مگر اس کے خاموش دل نے خدا کو پکارا کہ میری قسمت میں یہ نہ لکھ دینا کہ میں تصور میں اس سے ملتی رہوں اور میرا دل اس کی یادوں کے سہارے چلتا رہے۔ مجھے اس کا قرب دے، لحاظ و شرم کے اندر رہ کر مگر قرب دے۔ اس کی دعا آسمان تک پہنچی اور آسمان قہقہ لگا کر ہنسا کہ وہ حرکت افلاک و املاک سے آگاہ تھا اور آنے والے وقت میں اس کی قسمت میں لکھے ظلم سے بخوبی واقف تھا۔ وہ انجان لڑکی جسے اس 7 فٹ کے لڑکے نے کل دھمکی دی تھی، دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس کا محبوب آج بھی حسین تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا اور گرمی اپنی شدت پر تھی۔ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا بارش کی پیشگوئی لیے اس کے جسم سے ٹکرایا اور 1000 یادیں اس کے دماغ سے گزر گئیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ آنسو پونچھتی اپنے محبوب سے نگاہیں چھپاتی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ یوسف آج اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کویسٹ پر نکلا تھا۔ اس نے اپنی تمام کلاسز بنک کی تھیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا چکر لگا رہا تھا۔ اس کے دماغ نے اس لڑکی کو یاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے دل کو وہ لڑکی بخوبی یاد تھی اور اب وہ اس کی آنکھوں میں بھی بس گئی تھی۔ وہ جب کبھی اپنی کالی آنکھیں بند کرتا تو اسے اس کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ کچھ تر و تازہ سا تھا اس کے دیدار میں، ایک احساس جسے وہ نام نہیں دے پا رہا تھا مگر اس سے بخوبی واقف تھا۔ وہ صحن میں گھاس پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا جو بلا وجہ اس کے ساتھ ذلیل ہو رہا تھا۔ ہاں، اچانک ایک ماما اس کے دماغ میں سلج گیا۔ کیا ہوا؟ اس کا دوست چونک کر بولا۔ سمجھ آ گئی مجھے۔ کس بات کی؟ اس احساس کی۔ یار کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب بارش خشک پانی کو ترستی زمین پر پڑتی ہے تو ایک ارتھی خوشبو سی پھیل جاتی ہے۔ ہاں تو یار بالکل ایسا ہی احساس ہوتا ہے مجھے اسے دیکھ کر کہ گویا وہ ترستی زمین کی پیاس بجھا کر اس پر رہنے والوں کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ آؤ یار، اس کے دوست نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو آؤ۔ کہاں؟ تمہاری بارش کی بوند کو ڈھونڈنے چلو۔ عائشہ اور اس کی دوست بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھیں۔ انہیں دیر ہو گئی تھی۔ آج بارش ہی بہت تیز تھی۔ عائشہ کو بارش میں بھیگنا انتہائی ناپسند تھا۔ وہ انتظار کرتی رہیں کہ کب بارش رکے گی اور کب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر اس دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی جہاں ہفتے کے 2 دنوں میں ان کا جانا لازمی ہوتا تھا۔ عائشہ یہ کلاس چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ اسی بہانے وہ اپنے محبوب کا دیدار کر لیتی تھی۔ وہ کلاس میں پہنچی تو حیران ہو گئی۔ آج کلاس میں کچھ نئے چہرے تھے اور وہ بھی وہاں پر تھا۔ عائشہ اس کو تکتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اپنی پیلی آنکھوں میں نہ جانے کون سا پینڈورا باکس رکھے ہوئے تھا کہ عائشہ جب ان کو دیکھتی تو اس قدر تجسس سے دیکھتی کہ اس کے لیے رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کی دوست نے اسے پکڑا اور ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ اردگرد سے پوچھ کر پتہ چلا کہ آج کیونکہ بارش کے باعث بچے کم تھے تو ان کی استاد نے کلاسز اکٹھی لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میم، اس لڑکے نے ہاتھ اٹھایا۔ یس میم، آج موسم بڑا خوبصورت ہے تو آئی واز تھنکنگ کہ کیوں نہ آج شعر و شاعری ہو جائے۔ میم مسکرائیں۔ وہ ڈائس کے ساتھ پڑی کرسی جو کہ طلبہ کی سمت سے 90 ڈگری کے زاویے پر تھی آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ڈائس کی طرف کیا اور اس لڑکے کی طرف دیکھ کر بولیں، گو آن، آئی ایم ویری کیورس ٹو ہیئر کہ آپ کے پاس وہ کیا اشعار ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ اہم لگتے ہیں۔ میم کے الفاظ طنزیہ تھے مگر ان کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکا اٹھا اور ڈائس پر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کو لگا کہ اس کی پہلی آنکھیں اسی پر گڑی تھیں۔ یہ اشعار میرے دل کے مکان میں رینٹ فری رہنے والے کے نام۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کروایا۔ وہ اس سب کو مکمل انجوائے کر رہا تھا۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، آنکھیں عائشہ پر گاڑیں اور کہا، یہ زلف اگر کھل کر بکھر جائے تو اچھا۔ واہ 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 واہ! کلاس نے اسے داد دی۔ اس کا لہجہ شاعرانہ تھا اور آواز شیریں، مگر عائشہ کو ان سب سے کوئی غرض نہ تھی۔ غرض تھی تو بس اس کی پہلی آنکھوں سے، یہ زلف اگر کھل کر بکھر جائے تو اچھا، اس رات کی تقدیر سنور جائے تو اچھا۔ واہ 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 واہ! عائشہ کو لگا کہ وہ گویا اس سے بات کر رہا ہو، اسے کہہ رہا ہو کہ اپنا حجاب اتار دو، اپنی لمبی زلفوں کے حسن سے اس کی رات کو سنوار دو۔ وہ خاموش ہوا۔ عائشہ مزید اسے سننا چاہتی تھی۔ بس میم بولیں، ہاں جی میم۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے اشعار میں شاعر گلے کرتا ہے محبوب سے اور مجھے میرے محبوب سے کوئی گلا نہیں۔
اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ وہ ہنسا اور ساتھ اس کے پوری کلاس ہنسی، مگر عائشہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس ایک بات پر وہ ایک دفعہ پھر اس پر اپنا دل ہار گئی۔ یوسف کو اس حسینہ کی تلاش کرتے 3 دن گزر گئے تھے، مگر اس کی ہر کاوش بے سود تھی۔ اس نے اسے بہت ڈھونڈا، اتنا ڈھونڈا جتنا ڈھونڈا جا سکتا تھا، مگر بے سود۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس اجنبی کو جانتا تھا، مگر کوئی بھی اسے ایسا نہ ملا جو اس کو اس کی تڑپ سے آزادی دیتا۔ اب اس کی یہ چاہت اس کی تڑپ کی آگ میں جل کر اس کا جنون، اس کا پاگل پن بن گئی تھی۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہا تھا، مجبور کر رہا تھا اپنے دماغ کو کہ وہ اس حسینہ کو یاد کرے۔ وہ جولائی کی تپتی دھوپ میں یونیورسٹی کے صحن سے ہوتا ہوا اپنی بس کی طرف جا رہا تھا۔ آج راویل یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اچانک وہ بادل جو آسمان پر ٹکڑوں میں بٹے ناچ رہے تھے، ایک ساتھ جڑ کر برسنے لگ پڑے۔ بارش رم جھم سی کن من سے ہوتی، موسلا دھار طوفان بن گئی تھی۔ ہر کوئی بھاگنے لگ پڑا تھا، مگر وہ وہیں کھڑا تھا۔ بارش کی اس تر و تازہ مہک میں وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس حسینہ کا چہرہ اس بارش کی بوندوں کی مار سے اسے بھر بھر کر یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ یہ بارش اسے سب کچھ یاد دلا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے دوسرے سمسٹر میں ایک تہوار پر دیکھا تھا۔ وہ ڈری ڈری سی سہمی سی لڑکی دور ایک کونے میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ حسین تھی چمچ پر رکھی شہد کی ٹپکتی بوند کی طرح، پھولوں کی بہار میں ابھرتی مہک کی طرح، اس کی ماں کے آلو کے پراٹھوں کی طرح۔ وہ اس سے کافی دور بیٹھی تھی، مگر اس کا ڈر وہ یہاں اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اسٹیج پر بیت بازی کے مقابلے کا آخری مرحلہ چل رہا تھا۔ اسے شاعری سے لگاؤ ایک عرصے سے تھا۔ اردو ادب کے مشہور شاعرہ کا کلام اسٹیج پر بیٹھے لوگوں کی میٹھی آواز سے نکلتا اس کی سماعتوں کو آراستہ کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس حسینہ کو تکتے جا رہی تھیں۔ پھر پڑھنے والوں نے یوسف کا ایک پسندیدہ شعر پڑھا۔ پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن اس کے کان قاری کی آواز کو سن رہے تھے، اور اس کی آنکھیں اس ڈری سہمی لڑکی کے تجسس کو تک رہی تھیں۔ پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن قاری رکا اور یوسف کی آنکھوں نے اس لڑکی کے تجسس کو اس کی حد پر پہنچتے دیکھا۔ کچھ اس میں ہواؤں کی، اپنے تجسس کی غلامی میں وہ لڑکی کھڑی ہو گئی تھی، کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ وہ لڑکی زور زور سے اسے داد دے رہی تھی، یوسف کے ہاتھ بھی زور زور سے بج رہے تھے، مگر جہاں وہ لڑکی اس قاری کی آواز اور شاعر کے ذوق سے متاثر تھی، وہیں یوسف اس لڑکی کے اس جوش سے متاثر تھا جو نہ جانے کتنے سالوں کی پرورش نے چھپا دیا تھا، اور جسے ایک لمحے کے حسن نے باہر لے آیا تھا۔ وہ بھی شاید ان پھولوں کی طرح تھی جو ہواؤں کی سیاست پر بکھر گئے تھے اور اپنا حال اپنی قسمت سمجھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ اسے اکثر نظر آیا کرتی تھی۔ وہ 2 سال تک یوں ہی راز سے اسے تکتا رہا۔ اس کے کندھوں پر بیٹھے فرشتے کے سوا اس کے عشق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی۔ عشق میں تیرے در در پھرتے پھر بھی نہ تیرا نام لیا۔ ہم نے تیرا مان رکھا، رکھی آبرو اس پیار کی۔ جب وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلاس لینے آئی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر کبھی ڈر اسے روک لیتا تو کبھی وہ اپنی دوست کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یوسف کو اکثر لگتا کہ وہ بھی اسے دیکھتی ہے، مگر شک یقین نہیں بنتا اور یقین کے بغیر اعتماد نہیں آتا۔ پھر ایک دن کافی تیز بارش ہوئی تھی تو یوسف نے اپنی میم کو آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ آج کلاسز وہ اکٹھی لے لیں، اور یوسف اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اس دن دیر سے آئی تھی، مگر آئی ضرور تھی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی، مگر اس کے حجاب کے باعث وہ بے شرم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے موقع دیکھا تو میم کو شاعری کا آئیڈیا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر وہ جنون دیکھے جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور جب اس نے اپنے اشعار پڑھے تھے تو وہ جنون واپس آ گیا تھا۔ اس لڑکی کے تاثرات ناقابل بیان تھے۔ کوئی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا اور وہ اپنی یادوں سے باہر آ گیا۔ نہیں، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اس کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ کیوں اس کے پاس نہیں آئی جب وہ ہسپتال میں تھا؟ وہ کیوں اس کی نہیں ہے؟ اسے ہر بات یاد نہیں آئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک احساس تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس حسینہ کے لمس کو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے وہ لمس محسوس کیا تھا۔ اس کی سوچیں،
اس کے دماغ پر حاوی ہوئیں اور وہ گھومتی دنیا کو دیکھتا اندھیرے میں گم ہو گیا اور لوگوں نے اس بدن سے بھارے عاشق کو ایک بار پھر زمین پر گرتے دیکھا۔ وہ اس دن گھر واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کا محبوب اپنی پیلی آنکھیں گاڑھے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لیے شعر پڑھ رہا تھا، اسے پرپوز کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے اپنے ہیڈ فون اپنے کانوں میں لگائے اور گانا سننے لگی، مگر آج اس کا وہ انگریزی دکھی گانا سننے کا دل نہیں تھا۔ نہیں، آج وہ راحت فتح علی خان کی آواز میں ایک رومانوی گانا سن رہی تھی۔ اس گانے کا عنوان آنکھیں، کہیں مجبور ہیں یہ آنکھیں، کہیں مغرور ہیں یہ آنکھیں۔ اس کے ہاتھ خود بخود ہواؤں میں اڑے اور پاؤں حرکت کرنے لگے۔ وہ گھوم رہی تھی، ناچ رہی تھی۔ اس کا محبوب اس کے تصور میں اس کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ گھومی جا رہے تھے۔ وہ خوش تھی، پرسکون تھی، چاہتی عشق میں رسم دنیا سے انجان تھی۔ اس کے لیے کوئی تھا تو بس اس کا محبوب، وہ محبوب جو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا، مگر اس کے لیے حقیقت سے زیادہ اس کا تصور حقیقی تھا۔ قاتل ہیں آنکھیں پر، نہ ان کو سزا ہے، غلطی آنکھوں کی لگے دل کی خطا ہے۔ سمجھا لو جتنا پھر بھی آنکھیں سنے نہ، بولو نہ بولو آنکھیں بولیں رکے نہ۔ اب اس کا وہ تصوراتی محبوب غائب ہو چکا تھا، ہوا کا حصہ بن کر اس کے وجود کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے سر کے اش پر جا کر بج رہے تھے اور وہ ہر بدلتی دھن کے ساتھ اپنے پاؤں زمین پر پٹک رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی اپنے محبوب کے عشق میں۔ اسے بس اس کا محبوب چاہیے تھا، اس کی پیلی آنکھیں چاہیے تھیں، وہ پیلی آنکھیں جو وہ اپنی بند آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کبھی شکایت کر دیتی، کبھی مشکور ہیں یہ آنکھیں، محبت کی کہانی میں بڑی مشکور ہیں یہ آنکھیں۔ اس کا ایک ہاتھ آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز گھومتی جا رہی تھی۔ وہ حقیقتاً اس دنیا سے انجان تھی۔ اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، نہ گرتی چیزوں کا، نہ بجتے دروازے کا۔ وہ بس مدہوش تھی، نشے میں تھی۔ ایک عجیب سا سرور تھا جو اس کی آسمان کو اٹھی شہادت کی انگلی سے ہوتا اس کے پورے جسم میں اتر گیا تھا۔ دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس دنیا سے تو وہ پہلی ہی لا علم تھی، اب اس کی حصیں بھی اسے چھوڑ گئی تھیں۔ وہ بھاگ رہی تھی، اتنی تیز جتنی تیز وہ بھاگ سکتی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب وہ اس ہسپتال کے حال میں یوں پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ پہلی بار بھی وہ اپنے محبوب کو دیکھنے آئی تھی اور آج 1 سال بعد وہ اسے دیکھنے ایک بار پھر بھاگ رہی تھی۔ ہزاروں یادیں اس کے دماغ میں دوڑ رہی تھیں، وہ چھت، وہ بارش، وہ پھول، وہ تھپڑ، وہ شار، وہ دھوکہ، وہ خون سے بھرے ہاتھ اور وہ آنکھیں جو بند ہوئی تھیں، وہ آنکھیں جن کے باعث وہ تباہ و برباد ہوئی تھی، وہ آنکھیں جو اب اس کی زندگی کا روگ تھیں۔ وہ بھاگتی بھاگتی اس سے ٹکرائی۔ وہ 7 فٹ کا لڑکا آج ماسک پہنے بغیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، اس نے اپنے دکھ کو چھپاتے نارمل مگر زوردار آواز میں کہا۔ نہیں پلیز، تم اندر نہیں جا سکتی۔ مگر یاد ہے کیا ہوا تھا جب پچھلی بار تم اس کے پاس گئی تھی، جب تمہارا وجود محسوس کیا تھا اس نے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے گزری تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکا بغیر مڑے بولا، ایک بار پہلے وہ تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں گیا تھا، جو اس وقت پورا نہیں ہوا، کیا وہ کام پورا کرنے آئی ہو؟ اس لڑکی نے اپنے بازو پر گڑھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکے کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے زوردار تمانچہ مارا۔ شٹ اپ، وہ کہتی اسے دیکھنے بھاگی۔ عائشہ کو ڈاکٹر نے دوائی دی تھی اور کہا تھا کہ تھکن کا اثر ہے۔ شکر اللہ کسی کو اندر کی حقیقت نہیں پتہ تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو یہ جان کر افسردہ ہو گئی کہ ان کی کلاس جو اس کی ان محبوب آنکھوں کے مالک کے ساتھ ہونی تھی کینسل ہو گئی تھی۔ اس کی دوست نے اس کا موڈ چیئر اپ کرنے کے لیے اس سے کہا کہ آؤ چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ کا یہ سمسٹر 1 ماہ کے اندر اندر ختم ہونے والا تھا اور وہ اس بات سے بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ آج موسم نسبتاً خوشگوار تھا، بادل ٹکڑوں میں بسے آسمان پر ناچ رہے تھے۔ جب کبھی سورج کے سامنے آتے تو دل خوش ہو جاتا، جب کبھی سورج آزاد ہوتا تو پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکل آتا۔ زمین بہرحال پانی کو ترس گئی تھی۔ وہ آئس کریم کھاتی چل رہی تھیں کہ اچانک بادلوں نے ایک جسم ایک جان ہونے کا فیصلہ کیا۔ آسمان پر ملے بادلوں سے سورج کی بغاوت میں ایک قطرہ نکلا اور گرتا گرتا عائشہ کی ناک پر پڑا۔
اوہ نو بارش! وہ ہڑبڑا کر بھاگی دیکھ کے۔ اس کی دوست چلائی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ اس لڑکے سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گر گئی۔ اس کا حسین محبوب اس کا مسیحا بنا اور اپنے ایک ہاتھ کو اس کی کمر کے نیچے کرتے دوسرے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے اسے پکڑ لیا۔ وقت گویا رک گیا تھا۔ بارش کے قطرے ہواؤں میں ساکت تھے۔ عائشہ کی آنکھیں اس کی پہلی آنکھوں میں پیوست تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کا لمس محسوس کر رہے تھے۔ اس ساری ہلچل میں عائشہ کا ماسک اڑ گیا تھا۔ اس لڑکے نے زور لگایا اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی عائشہ نے ہر چیز سمجھی تو جھٹ سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ اس لڑکے نے جھک کر عائشہ کا ماسک اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا، مگر عائشہ میں ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی، تو اس لڑکے نے وہ ماسک اس کی دوست کو دے دیا اور پھر نظریں چھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے عائشہ کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر مسکان دیکھی اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، کمرے میں لگی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں پہلے بھی تھی، یوسف کو یوں بے جان سا تکتے ہوئے، اس کے مستحکم جسم کی کمزوری کا گواہ بنتے ہوئے۔ اس کے حادثے کے بعد وہ ہر روز یہاں آیا کرتی تھی، اسے یوں دیکھتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، پھر دروازہ کھول کر اندر جاتی تھی، اسے ہمت دیتی تھی۔ جب کوئی جواب نہ ملتا تو ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر کر اپنے ٹکڑوں کو سمیٹتے گھر چلی جاتی تھی، مگر آج اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور اندر چلی جائے۔ وہ پاس لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب یوسف کو ہوش آیا تھا اور وہ بھاگتی آئی تھی اسے دیکھنے، اس سے ملنے، مگر وہ تو اس کی آواز پہچانتا ہی نہ تھا۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ جب اس نے یوسف کو اپنے بارے میں بتایا، وہ ایونٹ یاد کروایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، تو اسے سیجر ہو گیا تھا۔ تو یوں اس کے خاندان نے اور اس کے تمام دوستوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اس کی ہر یاد یوسف کی زندگی سے مٹا دی جائے گی اور وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو اپنا نہیں کہہ پائے گی۔ عائشہ کے اس لڑکے سے ٹکراؤ کو 2 دن گزر گئے تھے۔ آج وہ یونیورسٹی اکیلی آئی تھی۔ سائرہ کو گھر میں کوئی کام تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر کیفے کی طرف جا رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ آج اس نے ٹی شرٹ کی بجائے کالے رنگ کی بٹن اب شرٹ کالی جینز کے ساتھ پہنی تھی۔ السلام علیکم، اس نے شرماتے سر جھکائے کہا۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ نے سپاٹ رہنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں بڑے عرصے سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں چھپاتے بات شروع کی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کہوں۔ منہ سے عائشہ نے خود کو کوسا، مگر وہ ہنس پڑا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک میں لپٹا ایک گلاب کا پھول نکالا۔ یہ آپ؟ عائشہ نے وہ پھول پکڑا۔ تھینک یو، وہ بولی۔ ویلکم، مگر یہ آپ کی دوست کے لیے ہے۔ آسمان پر جمے بادلوں سے بجلی کڑکی اور عائشہ کے اندر طوفان اٹھا۔ سائرہ کے لیے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے ہمت کی۔ جی، میں ان سے کافی عرصے سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ گرجتی بارش برسنے لگی تھی، مگر آج عائشہ اپنی آنکھوں سے نکلتی بارش کے ساتھ آسمان سے آتی بارش سے بے اثر کھڑی اپنے محبوب کی کسی اور سے محبت کی کہانی سن رہی تھی۔ آج عہد کیا تھا میں نے کہ بس کہہ دوں گا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ آپ یہ پھول انہیں دے دیجیے گا پلیز۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکا مسکراتا آگے نکل گیا۔ تھوڑی دور جا کر بولا، اور ہاں، میرا نام یوسف ہے۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کی پھیلی آنکھیں مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یوں ہی ساکت رہی اس دن، اس رات اور اگلے دن بھی۔ نہ کوئی آنسو، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی گلا، نہ کوئی بد دعا، بس خاموشی۔ وہ خاموشی جو آنے والے طوفان کی پیش گوئی تھی، وہ طوفان جو عائشہ کے اندر تہلکے مچا رہا تھا۔ ارے سائرہ تم! یوسف کی والدہ آسیہ بی بی نے اسے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو مسکراتی اس کے پاس آئیں۔ ان کی بوڑھی پیلی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ رو رہی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں نے سنا تھا کہ اس نے اپنے آنسو خشک کرتے کہا، یوسف، مگر وہ آنسو ہجر کے آنسو تھے، سوکھنے کب تھے؟ میری جان، بس کرو۔ ان دونوں نے یوسف کے حادثے کے بعد اپنا زیادہ تر وقت اسی ہسپتال میں گزارا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے تھے۔ جب رو رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اپنے اور آسیہ کے لیے کافی لینے چلی گئی۔
واپس آئی تو راویل وہیں تھا اور آسیہ آنٹی اس سے بات کر رہی تھیں۔ آئی تھنک تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے سائرہ کو دیکھا تو راویل سے کہا، مگر وہ سو رہا ہے، جب اسے نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہی سن سکتا ہے تو پھر اس کے یہاں ہونے سے بھلا میرے بیٹے کو کیا نقصان ہوگا؟ مگر پلیز راویل، میرا بیٹا موت کے منع میں ہے، پلیز مجھے مزید تکلیف مت دو۔ یہ کہنا تھا اور راویل اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آسیہ کو ان کی کافی دی۔ وہ اسے سوال بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک سوال پوچھوں اگر برا نہ مانو تو؟ انہوں نے کہا، جی آنٹی ضرور، برا کیوں مانو میں نے؟ کیوں آتی ہو تم یہاں؟ میرا مطلب کہ اسے تو تم یاد بھی نہیں، تو پھر ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیوں اپنی زندگی اس کے نام کر رہی ہو جو شاید تمہیں آخری دم تک یاد نہ کر پائے؟ کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں؟ مگر کیا یہ کافی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کے بیٹے نے ایک بار مجھے ایک شعر سنایا تھا جب میں نے اس سے کہا تھا کہ ہمارا میل کبھی نہیں ہوگا، کہ لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی، لیکن پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے۔ اور پھر وہ مسکرائی اور آنکھوں میں غم بھرے آسمان کو تکنے لگ پڑی۔ عائشہ نے اگلے دن سائرہ کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ سائرہ کا دل نوچ لے، مگر وہ ساکت رہی، سپاٹ، بالکل بے نیاز۔ اس کی دوست نے کئی ساری باتیں کیں پر نہ عائشہ نے سنی اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ تیسرے لیکچر میں ان دونوں کو ایک خالی کمرہ مل گیا جہاں وہ اکثر جا کر بیٹھا کرتی تھیں۔ وہ دونوں حسب معمول اس کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئیں۔ یار عائشہ، اتنی خاموش کیوں ہو آج تم؟ کچھ ہوا ہے؟ سائرہ نے پوچھا تو عائشہ کھڑی ہو کر ڈائس کی طرف چلی گئی۔ سائرہ بھی اس کے پیچھے ڈائس پر آ گئی۔ ارے نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم بیٹھو، لیٹ می سے سم تھنگ۔ سائرہ بیٹھ گئی۔ عائشہ نے اپنے بیگ میں سے وہ پھول نکالا جو یوسف نے اسے دیا تھا، اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین حور کے لیے۔ اس نے وہ پھول سائرہ کی طرف پھینکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس؟ عائشہ کے اندر کا طوفان نکلنے لگا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہر لفظ پچھلے سے زیادہ اونچا تھا۔ عائشہ، یہ پھول یوسف نے دیا ہے، وہی یوسف جس کی پیلی آنکھوں میں اپنا آپ ہار چکی ہوں، وہی یوسف جسے میں نہ جانے کب سے دیکھ رہی ہوں، وہی یوسف جو میرے خوابوں کا عنوان ہے، گانے سنتے وقت میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، وہ یوسف جو مجھ سے زیادہ پیارا ہے، وہ یوسف جس کے لیے میں نے اپنا آپ برباد کر دیا ہے، جس کے لیے آگ لگی ہے میرے دل میں، وہی یوسف۔ اس کے اندر روکے آنسو اب زور زور سے نکلنے لگے تھے۔ عائشہ، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ او مائی ڈیئر ہور، ہوا یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ پھول مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں دے دو۔ عائشہ آئی سوئر مجھے، مگر اس سے پہلے سائرہ کچھ اور کہتی۔ عائشہ نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ جھٹکا کھا کر زمین پر گری۔ وی آر ڈن۔ عائشہ یہ کہتی اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ یوسف کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا بے جان جسم اسے تکلیف دے رہا تھا۔ آسیہ سے باتیں کر کے اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ یوسف کے پاس آ جائے۔ وہ اس یونیورسٹی سے چلے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے دل نے اسے اجازت ہی نہ دی۔ تمہیں یاد ہے یوسف، جب عائشہ نے مجھ پر یہ بم گرایا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میں کیسے غصے میں تم سے بات کرنے آئی تھی، تمہیں کتنی دہائیاں دی تھی میں نے، سب کے سامنے تمہیں کتنا ذلیل کیا تھا میں نے، اور تم بس میرا منہ دیکھ رہے تھے، اس پر بنا وہ لال رنگ دیکھ رہے تھے جو عائشہ کے تھپڑ نے مجھے دیا تھا۔ وہ یوں اسے ماضی کی باتیں بتاتی بتاتی خود ماضی میں گم ہو گئی۔ وہ یوسف کے پاس بیٹھی اسے اس دن کی باتیں یاد دلانے لگی جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی۔ یوسف، تمہیں یاد ہے وہ دن جب بارش ہو رہی تھی اور میں تم سے ٹکرائی تھی، تم نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار تمہاری پیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا اور وہیں میرا دل تمہارے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں گھورتے رہتے ہو، اور تم نے مسکرا کر کہا تھا کہ کیونکہ تمہاری آنکھیں مجھے زندگی کی طرح لگتی ہیں۔ اور پھر وہ دن جب تم نے سب کے سامنے عائشہ سے کہا تھا کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کی دوست سے کرتے ہو، اور وہ دوست میں تھی۔ اور اس دن میں نے عائشہ کے چہرے پر جو تکلیف دیکھی تھی وہ آج بھی میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ مگر یوسف، میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں چنا تھا کیونکہ میں نے تم میں سچائی دیکھی تھی، کیونکہ تمہاری پہلی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ مگر پھر وہ دن آیا جب تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، جب تم نے اپنی گاڑی بارش میں تیز چلائی،
جب تم نے فون پر عائشہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور وہ سن کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے کہا تھا کہ سائرہ، میں نے عائشہ کو بہت دکھ دیا ہے اور اب میں اسے سچ بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر تم چلے گئے، اور پھر وہ حادثہ، وہ خون، وہ چیخیں، وہ ایمبولینس، وہ ہسپتال، اور پھر یہ خاموشی۔ یوسف، یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ تمہارے بغیر یہ دنیا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا میں نے عائشہ پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ تمہاری محبت کی دشمن نہیں تھی، بلکہ وہ میری محبت کی قبر تھی، وہ میرے خوابوں کی قاتل تھی۔ مگر اب مجھے پتا ہے کہ اصل قاتل میں خود ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے اور عائشہ کے درمیان بانٹنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ سوچا کہ محبت کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، مگر محبت تو یا پوری ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ یوسف، اگر تم ہوش میں ہوتے تو شاید مجھے معاف نہ کرتے، مگر میں پھر بھی تم سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں کھو چکی ہوں اور اب میرے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ وہ اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوسف کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ اچانک مشین کی آواز بدلی، وہ گھبرا کر اٹھی۔ ڈاکٹر اندر آئے، نرسیں دوڑیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، یوسف ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اندر گئی تو یوسف کی پہلی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ یہ سوال تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں قیامت کا درد تھا۔ میں سائرہ ہوں۔ سائرہ؟ اس نے نام دہرایا۔ جی، میں آپ کی دوست ہوں۔ اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اب وہ اس کی محبت کہلانے کا حق کھو چکی تھی۔ یوسف نے نظریں موڑ لیں۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، وہ اجنبیت جو عائشہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ عائشہ کا نام اس کی یاد سے مٹا دیا گیا تھا، مگر اس کا عکس اس کی روح میں زندہ تھا۔ باہر راہداری میں عائشہ کھڑی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ یوسف کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھوم رہے تھے، بارش، پھول، پیلی آنکھیں، تھپڑ، خاموشی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور آہستہ سے کہا، اب تم کسی اور کی کہانی ہو یوسف، اور وہ مڑ کر چل دی۔ اس کے قدم بوجھل تھے مگر دل ہلکا تھا، کیونکہ اس نے اپنی محبت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت کبھی حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ قربانی دینے کا نام ہے، اور اس دن 3 زندگیاں بدل گئیں۔ ایک کو ہوش ملا، ایک نے معافی مانگی، اور ایک نے خاموشی سے پیار کرنا سیکھ لیا۔ ناظرین، اس کہانی کا اختتام محض ایک حادثہ نہیں بلکہ انسانی جذبات اور تقدیر کی وہ پیچیدگی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یوسف کی وہ پہلی آنکھیں جن کے سحر میں عائشہ گرفتار تھی، دراصل ایک ایسی محبت کا پتہ دیتی تھیں جس کا مرکز عائشہ نہیں بلکہ اس کی بہترین دوست سائرہ تھی۔ مگر عائشہ اپنی معصومیت میں اس توجہ کو اپنی طرف منسوب کر بیٹھی۔ وہ 7 فٹ کا پراسرار لڑکا دراصل یوسف کے ماضی اور عائشہ کے حال کے درمیان ایک کڑی تھا جو عائشہ کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا جو حقیقت کھلنے پر اسے ملنے والی تھی۔ یوسف کا وہ حادثہ جس نے اس کی یادداشت چھین لی، دراصل قدرت کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سائرہ کو اس کے کیے کی سزا دی اور عائشہ کو ایک ایسے جنون سے آزاد کیا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ کہانی کے آخر میں جب یوسف ہوش میں آ کر سائرہ کو نہیں پہچانتا تو یہ سائرہ کے اس جھوٹ اور دھوکے کا انجام ہے جو اس نے عائشہ کی پیٹھ پیچھے یوسف کے ساتھ مل کر بنا تھا، جبکہ عائشہ کا خاموشی سے ہسپتال کی راہداری سے پلٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی محبت کو پچھتاوے اور نفرت کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے اسے ایک خوبصورت ادھوری یاد کے طور پر دفن کر دیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جسے ہم شدت سے چاہتے ہیں، کیونکہ قدرت ہمیں اس شر سے بچانا چاہتی ہے جسے ہم اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سچی محبت کا سب سے بڑا امتحان اسے پا لینا نہیں بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر خود کو وقار کے ساتھ پیچھے ہٹا لینا ہے۔